الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کی رضا یہ شامل ہوتی ہے، رضا ملتی ہے۔ سبحان اللہ، اے کاش کہ ہم نیت کریں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اور یہ کثرت سے درود پاک پڑھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کثرت سے درود پاک کتنی مرتبہ پڑھیں تو کثرت میں شمار ہوگا؟ علماء کہتے ہیں کہ اگر 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے تو کثرت سے پڑھنے میں شمار ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے دیکھا کہ شیطان اپنی ایک انگلی کو لے کر کہیں جا رہا ہے۔ راستے میں آدمی نے دیکھا اور حیرانی سے پوچھتا ہے کہ یہ تم انگلی کو اٹھائے اور بڑے احترام کے ساتھ کہاں لیے جاتے ہو؟ کہا کہ میری انگلی کا بڑا کمال ہے، میرے ان ہاتھوں میں جو انگلی ہے اس کا ایک بڑا کمال ہے، کرشمہ ہے، میں اس ایک انگلی سے قتل کروا دیتا ہوں، فتنے کروا دیتا ہوں، تباہی پھیر دیتا ہوں، شہر کے شہر برباد کروا دیتا ہوں۔ اب اس آدمی نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انگلی اتنا کام کر دیتی ہے؟ اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اب وہ لیا اور ایک شہر میں پہنچا، ایک بازار میں پہنچا، وہاں حلوائی وہ کھانا تیار کر رہا تھا، حلوہ تیار کر رہا تھا اور حلوے کے لیے شیرہ بنا رہا تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ شیرے کو شیطان نے اپنی انگلی سے لیا اور دیوار پر لگا دیا۔ اب جیسے ہی شیرہ لگا تو مکھیوں کا ایک جھنڈ آیا، مکھیاں آئیں تو جیسے ہی مکھیوں کو دیکھا تو ایک چھپکلی مکھیوں کی طرف بڑھی اور حلوائی کی بلی، اب اس نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً ایک دم چھلانگ لگائی اس کی طرف، چھپکلی کی طرف۔ ادھر دو فوجی گزر رہے تھے، ان کا کتا ایک تھا، تو ان دو سپاہیوں کا کتا ایک دم چھلانگ لگاتا ہے بلی کی طرف۔ بلی ڈر کے اس کڑاہ میں گرتی ہے، برتن میں گرتی ہے کہ جس میں شیرہ تیار ہو رہا تھا، ابل رہا تھا، وہ مر جاتی ہے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ حلوائی نے دیکھا کہ میری بلی مر گئی ہے، اب اس نے اٹھایا اور کتے کو مار دیا۔ اب وہ جو سپاہی تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارا کتا مر گیا ہے، اب انہوں نے حلوائی پر حملہ کیا اور یہاں تک کہ حلوائی مر گیا۔ اب جب حلوائی کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ ہمارے بندے کو یوں دو بندوں نے قتل کر دیا ہے، اب انہوں نے آ کر ان کو قتل کر دیا، اور پھر یہ جو دو افراد سپاہی تھے ان کے افراد آئے اور بہت زیادہ قتل و غارت کا سلسلہ ہوا۔ اب شیطان نے کہا دیکھو میں یوں قتل کروا دیتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ کہیں ایک طرف اسپیس ہوتا صبر کا، کہیں ایک طرف اسپیس ہوتا برداشت کا، کہیں ایک طرف برداشت کرنے کی قوت ہوتی تو اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا کہ خود بھی قتل، دوسرے افراد بھی قتل، اور خاندان کے کئی افراد قتل ہو گئے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ زندگی ہے، زندگی میں نشیب و فراز چلتے رہتے ہیں، کبھی خوشیوں کے لمحات بھی آتے ہیں، کبھی پریشانیاں بھی آتی ہیں، کبھی دکھ اور درد مصیبتیں بھی آتی ہیں، کبھی ان مصیبتوں میں گرفتار انسان کی ذات ہوتی ہے، کبھی اولاد ہوتی ہے، کبھی کاروبار ہوتا ہے۔ تب اب اس ساری سچویشن میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جب بھی کوئی مصیبت آئے اسلام ہمیں صبر کا درس دیتا ہے،
اور مومن کا معاملہ تو کتنا خیر ہی خیر ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ مومن کا معاملہ ہر صورت میں خیر ہے, کہ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے اللہ کا شکر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے, اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے بھلائی ہے. یعنی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, چاہے خوشیاں ہوں چاہے پریشانیاں ہوں, ہر دو صورت میں مومن کا معاملہ بھلائی بھلائی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا انشاءاللہ ہمارا ٹاپک رہے گا برداشت. برداشت پر انشاءاللہ دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے ہم گفتگو کریں گے, اور دین اسلام کی روشنی میں ہم سیکھیں گے کہ برداشت کرنے کے فوائد کیا ہیں, فضائل کیا ہیں, برکات کیا ہیں, اور برداشت نہ کرنے کے معاشرے میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. گھر میں دیکھیں, باہر معاشرے میں جب نکلا جاتا ہے تو اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں. بہت سی انشاءاللہ مفید باتیں آج ہمیں سیکھنے کو اس پروگرام میں ملیں گی. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, پروگرام کا حصہ بنے رہیں, اور مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے. آپ اپنے پروگرام کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ جی ہاں, آپ کال کیجئے, آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر ہمارا پیج لائیو مدنی چینل لائیو کے نام سے الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیج ہے. آپ اس پر جا کر کمنٹس کیجئے. انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا, آپ کے ایس ایم ایس کو بھی لیا جائے گا. اگر آپ کوئی مفید مشورہ دینا چاہیں یا پروگرام میں کسی سیگمنٹ کے حوالے سے مشورہ دینا چاہیں تو ہمارا فیس بک ہمارے اسکرین پر آپ واٹس ایپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں, آپ ضرور واٹس ایپ کیجئے. انشاءاللہ آپ کی آراء, آپ کا مشورہ, آپ کی مفید بات کو انشاءاللہ ہم لیں گے, ضرور عمل کرنے کی نیت ہوگی. اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے. میں مبلغین کو دعوت دوں گا تاکہ پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں. سیگمنٹ قرآن پاک کی تلاوت, پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوتا ہے, اور دیگر انشاءاللہ سیگمنٹس بھی چلیں گے, اور انشاءاللہ مبلغین سے ہم گفتگو کریں گے. عبد الماجد بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم. قاری ظہور شاہ صاحب کی آمد بھی مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. فضیل مدنی بھائی ماشاءاللہ. مرحبا استاد جی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. آصف اقبال مدنی بھائی ماشاءاللہ, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. وقار بھائی سے انشاءاللہ ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. اللہ پاک سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. حج چند معلوم مہینے ہیں, تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو, اور نہ کوئی گناہ ہو, اور نہ کسی سے جھگڑا ہو, اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے, اور زاد راہ ساتھ لے لو, پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے, اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو. تفسیر تعلیم القرآن. حج کے چند مزید احکام و آداب بیان کیے جا رہے ہیں. نمبر 1, حج کے چند مشہور و معروف مہینے ہیں. ان مہینوں سے مراد شوال, ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن ہیں. نمبر 2, جو شخص احرام باندھ کر یا ہدی کا جانور چلا کر حج اپنے اوپر لازم کر لے اس پر یہ چیزیں لازم ہیں. نمبر 1,
رفث یعنی ہم بستری کرنے یا عورتوں کے سامنے اس کا ذکر یا فحش کلام کرنے سے بچنا۔ نمبر 2 فسق یعنی گناہ اور برائی کے کام سے بچنا۔ نمبر 3 جدال یعنی اپنے ہم سفروں یا خادموں سے یا غیروں کے ساتھ جھگڑنے سے بچنا۔ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی ممنوع ہے، لیکن حج کی عظمت کی وجہ سے ان سے بچنے کی بطور خاص تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 3 بعض یمنی لوگ حج کے لیے سامان سفر کے بغیر روانہ ہوتے اور خود کو متوکل یعنی توکل کرنے والا کہتے، لیکن مکہ مکرمہ جا کر بھیک مانگتے اور کبھی چوری وغیرہ کر لیتے۔ ان کے متعلق یہ آیت اتری کہ سفر کا سامان لے کر چلو اور دوسروں پر بوجھ نہ بنو، کہ یہ توکل اور تقوی کے خلاف ہے، اور تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ نیز یہ بھی سمجھا دیا گیا جس طرح دنیاوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا سامان لازم ہے۔ نمبر 4 فرمایا کہ اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ عقل کا تقاضا خوف الہی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے اس میں عقل کی کمی ہے۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول۔ بعض مسلمانوں کا خیال تھا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرائے پر دیا اس کا حج ضائع ہو گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بتایا گیا کہ دوران حج تجارت کر کے اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مزید یہ حکم ہے کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اے لوگو تم ذکر و عبادت کا طریقہ نہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں طریقے سکھائے، لہٰذا اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اہم بات نمبر 1 جب تک تجارت سے افعال حج کی ادائیگی میں فرق نہ آئے اس وقت تک تجارت کی اجازت ہے۔ نمبر 2 عرفات حج میں وقوف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ نمبر 3 مشعر حرام مزدلفہ میں وہ جگہ ہے جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے۔ نمبر 4 مزدلفہ میں وقوف کے دوران تلبیہ، کلمہ، تکبیر اور ثنا و دعا وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے۔ مسائل۔ نمبر 1 حاجی کے لیے 9 ذوالحجہ کے روزے آفتاب سے 9 ذوالحجہ کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کم از کم ایک لمحے کے لیے عرفات میں وقوف یہ فرض ہے۔ نمبر 2 مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے اور نماز فجر کے پورے وقت کے دوران کم از کم ایک لمحے کے لیے وہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔
قبیلہ قریش کے لوگ مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے اور عرفات نہ جاتے. جب دوسرے لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتے. اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کر کے لوٹیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کلام سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے. جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد
رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو۔ سینکڑوں کے دل منور کر دیے، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، آقا سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، کشتائے دیدار زندہ ہو ابھی، کشتائے دیدار زندہ ہو ابھی، کشتائے دیدار زندہ ہو ابھی، جان عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو، 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 کلمہ پڑھتے جی اٹھے مردے ابھی، کلمہ پڑھتے جی اٹھے مردے ابھی، کلمہ پڑھتے جی اٹھے مردے ابھی، جان عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو، جان عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو، جان عیسیٰ، جان عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو، جان عیسیٰ لب ہلا کر دیکھ لو، رنج و غم درد و الم کی میرے گرد، رنج و غم درد و الم کی میرے گرد، رنج و غم درد و الم کی میرے گرد، بھیڑ ہے سرکار آ کر دیکھ لو، 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 یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، اور چھیڑ جاتے ہیں مجھے من کر نکیر، چھیڑ جاتے
تشریف لا کر دیکھ لو گور میں تشریف لا کر دیکھ لو گور میں تشریف لا کر دیکھ لو گور میں تشریف لا کر دیکھ لو یہ کبھی انکار کرتے ہی نہیں 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 بے نواؤ آزما کر دیکھ لو 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 چاہے جو مانگو عطا فرمائیں گے چاہے جو مانگو عطا فرمائیں گے آقا چاہے جو مانگو عطا فرمائیں گے مرادو ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو 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 اور سیر جنت دیکھنا چاہو اگر سیر جنت دیکھنا چاہو اگر سیر جنت دیکھنا چاہو اگر روضائے انور پہ آ کر دیکھ لو 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 سیر جنت دیکھنا چاہو سیر جنت دیکھنا چاہو روضائے انور پہ آ کر دیکھ لو روضائے انور پہ آ کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینے میں بولا کر دیکھ لو تو جہاں کی سرفرازی ہو نصیب تو جہاں کی سرفرازی ہو نصیب تو جہاں کی سرفرازی ہو نصیب ان کے آگے سر جھکا کر دیکھ لو ان کے آگے سر جھکا کر دیکھ لو دور پر جلوہ جو دیکھا تھا قدیم دور پر جلوہ جو دیکھا تھا قدیم دور پر جلوہ جو دیکھا تھا قدیم آج یہاں پردہ اٹھا کر دیکھ لو 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 اور ان کی رفعت آپ پتہ ملتا نہیں ان کی رفعت آپ پتہ ملتا نہیں ان کی رفعت
लो, मेहर माह चक्कर लगा कर देख लो, मेहर माह चक्कर लगा कर देख लो, मेहर माह चक्कर लगा कर देख लो। इस जमीले कादरी को भी हुजूर, 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 अपने दर का संग बना कर देख लो, अपने दर का संग बना कर देख लो, अपने दर का संग बना कर देख लो, अपने दर का संग बना कर देख लो। या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो। मदीने में बुला कर देख लो, या मदीने में बुला कर देख लो, या मदीने में बुला कर देख लो, या रसूल अल्लाह कर देख लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक वकार भाई आपको बरकतें अता फरमाए। बड़ा प्यारा कलाम आपने लिया और बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा। अल्लाह पाक दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो निराला ही निराला है, प्यारा ही प्यारा है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अल्लाह ताला हमें यूं जिक्र करते रहने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम रोज़ाना एक पोस्ट दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दावत इस्लामी के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये शेयर भी होती है। वो पोस्ट क्या है, आज की हदीस क्या है, आइए देखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज इशा बाजमाअत अदा करना आधी रात के क़याम से अफजल है और नमाज फज्र बाजमाअत अदा करना रात भर क़याम करने से अफजल है। मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुनी है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक तौफीक दे तो नमाज इशा भी बाजमाअत अदा की जाए और नमाज फजर भी बाजमात अदा की जाए, इसका एहतमाम किया जाए। वैसे तो सारी ही नमाजें जमात के साथ अदा करनी है, लेकिन खुसूसियत के साथ इशा की नमाज और फजर की नमाज बाजमात अदा करनी है। सारी नमाजों में एहतमाम होना चाहिए अच्छे अंदाज में। अल्लाह करे कि नमाज हो और नमाज का फिर ज़ौक़ शौक़ हो। ये वो प्यारा अमल है कि इसका तो बार बार कुरान पाक में यानी कई सौ मरतबा इसका जिक्र कुरान पाक में किया गया, कहीं सराहत के साथ, कहीं दूसरे अल्फाज के साथ जिक्र किया गया। तो बार बार जिस चीज़ की ताकीद की जाए, आप समझ सकते हैं कि उसकी अहमियत क्या होती है। और फिर अल्लाह पाक जिसे बार बार इरशाद फरमाए तो उसकी अहमियत क्या कितनी ही बुलंद होगी। तो लिहाजा प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम में से अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो देखने सुनने वालों में कि कोई नमाज को छोड़ने वाला हो। अगर आज तक छोड़ी हैं तो आज नियत कर लें कि इंशाअल्लाह अब से हमारी नमाजें कोई कज़ा नहीं होंगी। जो कज़ा हुई हैं उनकी कज़ा उम्री भी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की बड़ी प्यारी एक तसनीफ़ है, नमाज के अहकाम, बाकायदा एक रिसाला है, उसमें कज़ा उम्री का तरीका, कज़ा नमाजों का तरीका, ये इसका अगर आप मुताला कर लेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। वगरना दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आप रुजू कर सकते हैं, वहाँ जाकर रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम मुसलमान हैं, अल्लाह पाक के बंदे हैं, बंदगी का
حق یہی ہے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے برداشت، جی ہاں، اللہ پاک نے صبر کے حوالے سے، برداشت کے حوالے سے تقریباً قرآن پاک میں 70 سے زائد مرتبہ، 70 سے زائد مقام پر صبر کو بیان کیا، اور پھر اکثر درجات اور بھلائیوں کی طرف اس کو منسوب فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، سبحان اللہ، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اعزاز، یہ رفعت، یہ منزلت، یہ مقام، اللہ پاک کا قرب، یہ کس بندے کو مل رہا ہے؟ جو مشکلات میں، مصیبتوں میں صبر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، ہمت اور حوصلے سے کام لے رہا ہے، اللہ پاک اسے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کر رہا ہے۔ اگر ہم آج اپنے اس دور میں دیکھیں، آج کا جو ہمارا دور ہے، جو دیکھنے میں جو نظر آتا ہے کہ بے صبری کا دور دورہ، یوں لگتا ہے کہ بے صبری کا دور دورہ ہے، ہم صبر سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ شاید یہی ایک وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، کوئی شوگر، کوئی بلڈ پریشر، اور نہ جانے کون کون سی مہلک امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو بڑے بڑے عقل مند ہیں، اور عقل مند ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بصیرت کے شاہ سوار ہیں، لیکن جب برداشت کا دامن چھوڑتے ہیں تو عقل سے پھر یا بصیرت سے اس وقت کام نہیں لے رہے ہوتے۔ اللہ کی پناہ، ضرورت اسی امر کی ہے کہ بہر صورت کوئی بھی معاملہ ہو، تھوڑی دیر رک کر ہم صبر کا مظاہرہ کریں، ہم ہمت اور حوصلے سے کام لیں، ہم برداشت سے مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم سکون میں آ جائیں گے۔ اور پھر اس میں جو میں نے انٹرو میں ایک حدیث مبارکہ بھی سنائی تھی کہ یہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ایک مرتبہ پھر بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، کتنا عجیب معاملہ ہے مومن کا، کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچے اور شکر کرے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرے تو یہ اس کے لیے بھلائی ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، یقیناً یہ ہے تو بہت مشکل ہے عبد الواجد بھائی، صبر کرنا، ہم بات تو کر رہے ہیں برداشت کرنا، لیکن جب کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اسی پر تو اجر بھی ہے نا۔ کیا کہتے ہیں، اسلام کیا فرماتا ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے دین اسلام اس حوالے سے ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شاہ صاحب، ایسا ہی ہے کہ زندگی میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور غم بھی ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ جن موقعوں پہ آدمی خوشی کا، مسرت کا اظہار کرتا ہے، اور ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ جہاں اسے صبر کا گھونٹ پینا پڑتا ہے، اور جہاں اسے خاموشی کے سوا چارہ نہیں ہوتا، جہاں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں جہاں دوست ہوتے ہیں وہاں دشمن بھی ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں ان سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ تو دشمنوں سے ہی متصور ہے، اللہ اکبر، دوستوں سے ایسا متصور نہیں۔ پھر ہم بہت سے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، جی، ہماری زندگی میں ہمارے مختلف رولز ہیں۔ جی، ہم گھر میں اگر والد ہیں، بہن ہیں یا بیٹا ہیں، تو آفس میں ہم باس ہیں، ماتحت ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سفر کے دوران ہمارا بہت سے ہم سفر لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہم روڈ پر ہیں تو روڈ پر ہمارا لوگوں کے ساتھ ایک طرح کا کنیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ سارے رولز جہاں ہمیں خوشیاں ہمارے لیے لے کر آتے ہیں، وہیں کبھی کبھی یہ ہمارے لیے باعث آزمائش بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں صبر کرنا ہی اصل میں صبر کرنا ہے۔ اور پھر اسی بات کی طرف اشارہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، جو آپ نے انٹرو میں بھی بیان فرمائی اور ابھی بھی، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ یعنی مومن جو ہے وہ ہر حالت میں اللہ کے کرم کے سائے میں ہے۔ واہ، اگر اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اس صبر کی بدولت
اس کو اللہ تعالیٰ بھلائی نصیب کرتا ہے۔ واہ، تو معلوم یہ ہوا کہ جو مومن کا طرز عمل ہے نا، جی، وہ ان دو چیزوں سے خالی نہیں ہوتا۔ یا اس پر نعمت ہے تو وہ شکر کرے گا، یا وہ کسی تکلیف میں ہے، زحمت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اب اس نے صبر کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک سچویشن میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، جب آپ ان کو جب وہ آسائش میں ہوں، جب وہ نعمت میں ہوں، جب وہ آسانی میں ہوں، تو بڑے پولائٹ ہوتے ہیں، ویل بیہیوڈ ہوتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ جی، بٹ دا مومنٹ تھنگس ٹرن اراؤنڈ، جب چیزیں مختلف ہو جائیں، ان کے مزاج کے خلاف ہو جائیں، ان کو پسند نہ آ رہی ہوں، یا ان کے لیے بظاہر پریشانی کا سبب بن رہی ہوں، تو پھر وہ شخص، وہ لوگ اپنے آپے میں نہیں رہتے۔ مشکلات کے کھل وقت کر ہی واضح تو- ہو جاتے ہیں، جی، کھل کر سامنے واضح آ ہو جاتے ہیں۔ تو مشکلات کے وقت ہی تو، پریشانی کے وقت ہی تو، جب کوئی خلاف مزاج بات واقع ہو، تو اس وقت ہی تو انسان کا کریکٹر کھل کر سامنے آتا ہے، اور وہ سامنے والے کو بھی پتا چلتا ہے، اور بعض اوقات خود آدمی کو بھی پتا چلتا میں ہے کیا تھا، کہ میں کیا تھا۔ اللہ اکبر، تو یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ ایسے موقع پہ کیسے بیہیو کرنا چاہیے، تو ایسے موقع پہ سب سے پہلے سیلف کنٹرول کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سیلف کنٹرول، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ، ایسے موقع پہ اس آیت کو یاد کریں کہ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو صبر کرو، جب تم صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں بھائی، جی کیا کہیں گے ایسے افراد کو جو یہ کہتے ہیں بس میرے سامنے کوئی معاملہ ہو جی پھر میں تو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا نا، جی پھر جو منہ میں آئے وہ بھی معاذ اللہ بول دیا، تانے بھی دے دیے، گالیاں بھی دے دی، ہاتھ بھی چلا دیے، جہاں جتنی رسائی۔ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا شاہ جی، صاحب کہ جو آپے سے باہر ہوا ہو اور اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوا۔ اچھا، وہ وقتی طور پہ کچھ غالب ہو جائے گا، لیکن آپے سے باہر ہونے والوں کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کو کھو دیتے ہیں جس بندے کے ساتھ ان کا برسوں کا تعلق ہے، برسوں کا یارانہ ہے، برسوں سے ایک کنیکشن ہے۔ جب وہ آپے سے باہر ہوتے ہیں جی، تو اس شخص کا پتہ چل جاتا ہے اللہ اکبر، کہ یہ آدمی جو ہے جب آپے سے باہر ہو جائے تو پھر یہ ناقابل فہم ہو جاتا ہے، اللہ، ناقابل کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، ہمارے بزرگان دین نے اپنی زندگی میں صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اچھا، اور ایسے موقعوں پر صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اچھا، شاہ صاحب، اللہ کے ہاں جو قرب کے مقامات ہیں نا، جی، ان میں سے اکثر درجات جو ہے نا وہ مشکلات میں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب آپ پر کوئی کڑا وقت آئے اور آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، جب آپ پر کوئی مشکل آئے اور آپ صبر کریں۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا نا کہ اس شخص کے لیے جنت میں محل ہے جی، کہ جب اس پر ظلم کیا جائے اور وہ اس کو معاف کر دے، اللہ اکبر، اللہ، جب اسے محروم کیا جائے وہ اس وقت عطا کرے، واہ، جب اس سے قطع تعلقی کی جائے اور وہ اس وقت تعلق کو جوڑے۔ تو یہ زندگی کے بہت مشکل مرحلے ہوتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہو اور آپ اس کو معاف فرما دیں، جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو اور آپ خاموش ہو جائیں اور صبر کریں۔ جی، تو بزرگان دین کی زندگی میں ایسے بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں، جی، لیکن جب ہم ان کا طرز عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن کہیں لے جا رہے ہیں تو ایک شخص آیا جو گھوڑے پہ سوار تھا، جی، اور اس کے پاس کوئی حکومت کا منصب بھی تھا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ یہ کوئی درویش ہے، ایویں ہی ملنگ آدمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم جو سلطان الاولیاء ہیں اور اپنے وقت میں بادشاہ تھے، بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ، درویشی کو قبول فرمایا۔ اللہ اکبر، تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی میں تو غلام ہوں، اور آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ کا غلام یعنی اللہ کا بندہ ہوں۔ تو وہ جو شاہی منصب والا تھا اس نے کہا اچھا تو چل پھر میرے ساتھ چل، اچھا یہ بتا کہ آبادی کہاں ہے؟ تو
اللہ کے نیک بندوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ یہ آبادی ہے. اچھا. گویا کہ حقیقت میں تو یہ لوگ زندہ ہیں جن کی آنکھیں کھل چکی ہیں. اللہ اکبر. جو زندہ ہیں اور ان کی آنکھیں کھلی ہیں وہ غفلت کی وجہ سے مردے ہیں. حقیقت میں تو زندہ یہ لوگ ہیں. مطلب یہ تھا آپ. جی. تو وہ اس کو غصہ آیا, اس نے کوڑا مارا, زخمی کر دیا, خون بہنے لگ گیا, پھر زبردستی اپنے ساتھ لے کے چل پڑا. تو آگے ایک جگہ پر پہنچا تو وہاں کوئی متعلقین تھے, مریدین تھے, محبت کرنے والے تھے. انہوں نے حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم کو دیکھا اور اس شخص کو دیکھا تو اس شخص سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے اور تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون ہے؟ کہا میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے, غلام ہے بس, میں اس کو لے کے پھر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے, یہ اس دور کے درویشوں, فقیروں اور اللہ کے ولیوں کا سردار سلطان الاولیاء ابراہیم بن ادھم ہے اللہ جس کے ساتھ تو نے یہ معاملہ کیا ہے. تو وہ شخص بڑا پریشان ہو گیا, معافی مانگنے لگ گیا. تو کہنے لگا کہ میں نے تو سمجھا غلام ہے. تو اس وقت حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا جی کہ جب اس شخص نے مجھ پر کوڑا اٹھایا, مجھے تکلیف دی, میرا خون بہایا, تو میں نے تو اسی وقت ہی اس شخص کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ کیسے؟ تو فرمایا کہ جب اس نے مجھ پہ ظلم کیا تو مجھے اس وقت یہ ادراک ہوا کہ ظلم یہ کر رہا ہے اور مقام میرا بلند ہو رہا ہے, اللہ اکبر. ترقی درجات میری ہو رہی ہے, ثواب مجھے مل رہا ہے. تو میں نے اس لمحے مجھے حیا آئی کہ مجھے تو ثواب ملے اور یہ شخص گرفتار عذاب ہو, تو میں نے اللہ کے واسطے اسی لمحے اس شخص کو معاف کر. اللہ اکبر. شاہ صاحب آپ دیکھیں ان کا طرز عمل کہ وہ پریشانی اور مصیبت کی حالت میں بھی اس اجر و ثواب کو نہیں بھول رہے جو اس پریشانی اور مصیبت پر اللہ کی بارگاہ سے انہیں ملے گا. تو یہ ہے بزرگان دین کا عمل. یہاں آپ کی جو بات ہے نا عبد الواجد بھائی, یہاں سے میں ایک بات تو یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ بزرگان دین کا عمل تو کتنا کمال کا ہے. جی. دوسری طرف کہیں منصب ہو, عہدہ ہو, کوئی مقام ہو, پھر اس عہدے کا استعمال کیسا کیا جا رہا ہے یہ دیکھ لیں کہ کمزوروں پر, جو کمزور ہو, نمانہ ہو جسے کہا جاتا ہے, مسکین ہو, اس پر تو زور چل رہا ہے. جو اپنا ہم پلہ ہو یا اوپر کا ہو, طاقت میں زیادہ ہو, زور میں زیادہ ہو, اس پر زور نہیں چلتا. اس کو ایک مرتبہ ہم غور کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں چاہوں گا آصف بھائی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جہاں دیگر اخلاق عطا فرمائے, وہیں نبی پاک علیہ السلام کے خلق کریم یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبر, برداشت اور حلم سے کام لیا کرتے تھے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہم دیکھتے ہیں سورہ حامیم سجدہ آیت 34 ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب آپ جو ہے وہ برائی کو بھلائی سے ٹال دیں, اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اور اس کے درمیان اگر دشمنی تھی جی تو وہ تمہارا گویا کہ گہرا دوست بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا ہے اور برائی کو اپنے بھلائی سے ٹالنا ہے. اللہ اکبر. اور یہ آیت مبارکہ جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی, اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ نبی پاک علیہ السلام سے بہت نفرت کرتے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کو اذیتیں دینے میں پیش تھے. اللہ اکبر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس برائی کو بھلائی سے ٹالا, ان کی بیٹی سے نکاح بھی فرمایا اور اس نے سلوک بھی کیا. اب اس حسن سلوک کو دیکھا تو وہ ان کی جو عداوت تھی وہ محبت میں تبدیل ہو گئی. اللہ اللہ. قرآن کا فرمان ہے کأنہ ولی حمیم,
تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ کیا بات ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز ہمیشہ ایسا ہی رہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر برداشت کا نہ صرف درس دیا بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ کر کے بتایا۔ کیا بات۔ آپ یہ دیکھیں کہ اہل یہود کے ایک عالم تھے اور ان کا نام تھا زید بن سعنہ، یہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، صحابی رسول ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا کچھ مطالبہ تھا، کوئی معاملہ تھا، قرض کی ادائیگی کا معاملہ تھا، تو کوئی سودا ہوا تھا اور اس میں کھجوریں دینا طے پایا تھا وقت مقررہ سے پہلے ہی آگے مطالبہ کرنے کے لیے، اور بڑی سختی کے ساتھ مطالبہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انداز ایسا تھا کہ آپ نے کہا نا کہ بندے کو برداشت نہیں ہوتا، تو ایسا ہی انداز تھا، ایسا انداز اختیار کیا کہ برداشت ہی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ برداشت فرما رہے تھے، اور جو ہے وہ جیسے جیسے ان کی طرف سے وہ جو ہے وہ بدتمیزی کا معاملہ بڑھتا گیا، مطالبے میں سختی بڑھتی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور برداشت وہ بڑھتا گیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آپ جو ہے وہ بڑے غضب کی نگاہ سے جو ہے وہ شخص کو دیکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ یہ جو بدتمیزی ہوتی برداشت نہیں ہو پاتی ان سے، تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اور ہمارے درمیان وہ معاہدہ نہ ہوتا جو حلف تھا اور ایک حلیف ہو تم ہمارے، اگر وہ معاہدہ نہ ہوتا تو پھر تمہارا سر تمہارے تن پر نہ ہوتا۔ یہ حضرت عمر فاروق نے جملہ بھی کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رہنے دو، اور مجھے تو تم سے یہ امید تھی کہ تم مجھے اچھی ادائیگی کا کہتے اور زید بن سعنہ کو اچھے مطالبے کا کہتے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جو ان کا مطالبہ ہے اتنی کھجوریں ان کو دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دینا، کیونکہ تم نے جو غضب سے دیکھا ہے اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا جو کچھ محسوس ہوا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چلے اور ان سے جو ہے وہ کہا کہ تم تو حبر ہو نا، یعنی عالم ہو، یعنی اہل یہود میں سے تم تو بڑے عالم مشہور ہو، تو تمہیں کیا نبی پاک علیہ السلام کی حقانیت کا پتہ نہیں؟ اس نے کہا بالکل پتہ ہے، میں نے جتنی نشانیاں توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھی تھی سب دیکھ چکا تھا۔ دو چیزیں باقی تھیں، ایک یہ کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ سختی کی جائے تو برداشت کرتے ہیں، اور دوسرا ان کے ساتھ سختی بڑھتی جائے تو ان کی برداشت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں رہ گئی تھیں، یہ میں دیکھنا چاہتا تھا اور وہ آج میں نے دیکھ لی ہیں۔ عمر تم گواہ ہو جاؤ، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ وہ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبول اسلام کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت بنی، حضور کا حلم بنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور کئی مواقع پر حلم کا درس دیا۔ طائف کا واقعہ اس حوالے سے ہماری بہت رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے پتھر برسائے اور معاذ اللہ لہو لہان کر دیا اور نالین شریف بھی جو ہے وہ لہو سے بھر گئے، اتنی سختی کی گئی، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی سختی ہے، اس کے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام نے برداشت کیا اور انہیں ہدایت کی دعا دی۔ اچھا ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ جب اپنی ذات کا معاملہ تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چہرے کو زخمی کرنے کی بات تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے لیے ہدایت ہی کی دعا کی، عفو درگزر سے کام لیا۔ لیکن جب دین کا چہرہ نماز، ایک موقع پر ایک نماز جو ہے وقت سے نکلوا دی گئی، کفار کے ساتھ جنگ میں نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، اتنی شدت کی جنگ تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ دین کا چہرہ جو ہے اس کو نماز کو دین کا چہرہ کہا گیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ان کے خلاف ایک دعا کی،
اللہم املا بطونہم نارا، اللہ، یا اللہ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری جو عبادت ہے، ہمارے دین کے چہرے کو زخمی کر دیا ہے، ہمیں اس سے روک دیا ہے۔ اللہ، پتہ کیا چلا کہ دین کے معاملے میں ایسی کوئی کوئی کہے کہ آپ مولانا صاحب آپ برداشت نہیں کرتے، آپ شراب کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ سود کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ نماز قضا کرنے کے خلاف اتنی سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، دین کا جو معاملہ ہے اس میں اس کو نہیں لایا جائے گا۔ ہاں اپنی ذات کی بات ہو، خود پر سختی کی جا رہی ہو، ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک یہی رہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر کوئی غنیمتیں تقسیم ہو رہی تھی غالباً، تو ایک صاحب جو تھے نا وہ بدوی تھے، دیہاتی تھے، تو وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کر جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے جو چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی وہ دھاری دار تھی، اس کے کنارے تھوڑے سخت تھے، تو اس عرابی نے چادر کو پکڑ کے کھینچا، جب چادر کو پکڑ کے کھینچا نا تو نبی پاک علیہ السلام کے یہاں نشان پڑ گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی طرف دیکھا اور جو ہے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ جو ہے اتنا اتنا مال دیں۔ حضور نے فرمایا چلو مال تو تمہیں مل جائے گا، لیکن یہ جو تم نے نشان ڈالا ہے اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ بدوی کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اس کا بدلہ نہیں دینا پڑے گا۔ فرمایا وہ کیوں؟ کہا کہ آپ کی یہ خوبی ہے، آپ کی یہ صفت ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، آپ معافی فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ برداشت فرماتے تھے، علم کا مظاہرہ کرتے تھے اور اس کی رغبت بھی دلاتے تھے۔ صحابہ کرام کے اور واقعات ہیں جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص، یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے نا۔ بڑی پیاری آپ نے بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دیہاتی، ویسے بھی صحابہ کرام کو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ صحابہ کرام تو دیہاتیوں کا انتظار کرتے تھے، چونکہ یہ آ کے کھل کے بات کر لیتے تھے، جو مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ سارے مسائل یوں کہیں کہ حل کروا لیا کرتے تھے۔ مسائل تھے نا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو 10 درہم دیے تھے کہ بھئی میں وہاں موجود ہوں گا، تم نے حضور سے پوچھنا ہے، میں بھی سیکھ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انداز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آخر میں شامل کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شخص جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہا تھا، کچھ یعنی کہ آپ کے ساتھ نازیبا کلمات، برے کلمات شخص کہہ رہا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام خاموش تھے، اور پھر حضور علیہ السلام تو خاموش تھے جی، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے آخر میں کوئی جواب دیا، حضور نے اس کو پسند نہ فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام جانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جب تک وہ مجھے کچھ کہہ رہا تھا اور میں خاموش تھا، برداشت کر رہا تھا، تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا، اب جب میں نے کوئی ایک جواب دیا ہے تو آپ نے ایسا اظہار فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک تم چپ تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ برداشت کرنے والے کو یہ بھی، لیکن یہاں پر میں آپ کو عرض کروں آصف بھائی، بعض افراد کی نا یہ طبیعت ہوتی ہے معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کو ستا کے سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے بھی افراد ہیں، یہ سنا ہے میں نے کہ یہ اس طرح کے یار مزہ آ گیا۔ ایسوں کو کسی سوچ لینا چاہیے کہ جہاں یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں برداشت کے، اور فوائد بیان ہو رہے ہیں، فضیلتیں بیان اور رغبت دلائی جا رہی ہے، تو وہاں دوسری سائڈ کو بھی دیکھ لیں، نقصانات بھی تو ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ وہ مظلوم کے اوپر بات ہو رہی ہے تو تم ظالم ٹھہر رہے ہو، وہ اس کا حق تلف ہو رہا ہے تو تم حق کھانے والے بن رہے ہو، تم جو ہے نا وہ ظلم کرنے والے بن رہے ہو، تم جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں مردود ٹھہر رہے ہو، تم جو ہے ناپسندیدہ بن رہے ہو، تو اس پہ فخر والی بات نہیں، رونے والی بات۔ اللہ اکبر، بہت زبردست فرمایا آپ نے کہ یہ تو فخر کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ایسے افراد کے لیے سبق ہے کہ فخر نہ کریں اس بات پر کہ آپ کو کسی کو ستا کر خوشی مل رہی ہے۔ آج موقع ہے نا، آج عہدہ ہے، آج طاقت ہے، آج جوانی ہے، سامنے والا کمزور ہے، لیکن کب تک؟ ایک دن تو آپ کا یہ عہدہ بھی چلا جائے گا، ایک دن تو یہ زور بھی ختم ہو جائے گا، ایک دن تو یہ جوانی بھی ختم ہو جائے گی، ایک دن تو آپ بھی ختم ہو جائیں گے، ایک دن آپ نے بھی قبر میں اترنا ہے، ایک دن آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ پھر وہاں پر یہ مظلوم پکڑے گا آپ کو، کیا کریں گے؟ مجھے تو روایت یاد آ رہی ہے کہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر بندہ آئے گا،
لیکن کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر تہمت لگائی ہوگی, کسی کو برا کہا ہوگا, چند ایک عیوب اس کی حدیث پاک میں بیان کیے گئے. پھر کیا ہوگا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں, تہمہ پہاڑ جتنی نیکیاں, یہ لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی. پھر بھی لوگوں کا حق باقی ہوگا, پھر لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ نمازیں, حج, روزے, زکوٰۃ, سب کچھ. لیکن کیا ہوا کہ جس وقت کسی کے ساتھ معاملہ کیا, عدم برداشت کا مظاہرہ کیا, اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا میں تو شاید آپ کو وقتی سکون مل جائے, لیکن یہ یاد رکھیے گا, جو کسی کا سکون برباد کرتا ہے, سکون سے وہ بھی نہیں رہ سکتا. وہ کیسے سکون میں رہے گا کہ جو کسی کا سکون برباد کر رہا ہو, جو کسی کی زندگی میں آگ لگا رہا ہو. اس طرح کے افراد بھی تو ہیں کو جلا کے رکھ دیتے ہیں افراد. بالکل معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم اگر کہیں تو موذی کہہ سکتے ہیں, جو سانپ کی طرح ہیں. اللہ کی پناہ. کام ہی یہ ہے کہ ہر وقت سامنے والے کو ڈسنا, جی, اس کو پریشان کرنا. تو کچھ لوگوں کی نیچر میں یہ بات داخل ہو جاتی ہے کہ وہ ہنس کر بات نہیں کر سکتے, نرمی سے بات نہیں کر سکتے. کوئی اگر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرے تو وہ اپنی نیچر سے مجبور ہو کر اچھا برتاؤ نہیں کر پاتے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظلم سے بچنا چاہیے. ظلم سے بچیں. ظلم سے بچنا چاہیے. اور ظلم کی پھر مختلف صورتیں ہیں. جی, کسی کو تکلیف پہنچانا بدنی طور پر یہ بھی ظلم ہوتا ہے بعض اوقات. کسی کا حق کھا لینا یہ بھی ظلم ہے. وراثت میں کسی کا حصہ بنتا ہے وہ نہ دینا یہ بھی ظلم ہے. کاروبار میں کسی کے ساتھ ظلم کرنا, اگر دو پارٹنر ہیں تو ایک پارٹنر دوسرے پہ ظلم کر سکتا ہے. تو ظلم کرنے والے کو ظالم کہا جاتا ہے. اور مجھے وہ حدیث یاد آتی کہ جس میں حضور فرماتے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ اللہ ہے. اللہ اکبر. جب کوئی شخص کسی پہ ظلم کر رہا ہو تو اس وقت وہ شخص اپنے ذہن میں یہ بات لائے کہ میں تو اکیلا ہوں لیکن اس کے ساتھ اللہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر اگر وقتی طور پر کچھ مل بھی گیا, کچھ غلبہ پا بھی لیا, کچھ جیت ہو بھی گئی, تو قیامت کے دن مظلوم کے ساتھ اللہ ہوگا اور یہ ظالم اکیلا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. فضائل بھائی ہمارے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے فضائل بھائی فرسٹ ٹائم کھلے آنکھ صلی اللہ آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم ہوں. اچھا اچھا, حاضریاں ہوئی ہیں. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. جی مرحبا, خوش آمدید. جی آیا نو 100 کروڑ مرحبا. اللہ تعالیٰ. اچھا ولی کر آیا. اہلا و سہلا مرحبا بکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ مدنی چینل کے مختلف پروگرامز میں, کڈز مدنی چینل میں ایک ٹائم تک ماشاء اللہ خدمات سر انجام دیتے رہے, اور ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز میں دعوت اسلامی کا ایک شعبہ FGRF کے تحت جو SEP کا جو شعبہ ہے ماشاء اللہ, وہاں پر لغت العربیہ کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. میں چاہوں گا, انسان کی طبیعت ہوتی ہے فضائل بھائی کہ انسان کے سامنے کچھ فوائد, کچھ نقصانات جب بیان کیے جائیں تو کوئی نتیجہ اخذ کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے. اور پھر انسان کی طبیعت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چلے کچھ فوائد مل جائیں گے نا تو سمجھ میں آ جائے گی. کبھی تو فوائد سن کر بندہ سمجھتا ہے, اور کبھی نقصانات سن کر یا دیکھ کر یا نقصانات جھیل کر پھر انسان کو سمجھ میں آ جاتا. کہتے ہیں نا عقل ٹھکانے آ گئی, تو عقل ٹھکانے تب دونوں ہی صورتوں میں آ جاتی ہے کہ تب جی سر پر جب پڑتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ برداشت نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. اچھا شاہ صاحب, ہمارا جو معاشرہ ہے نا سوسائٹی, یہ ڈیفرنس پر کھڑا ہوا ہے. جی, یعنی ہمارے مزاج مختلف ہیں. جی, ہر انسان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے. فیملی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کے اندر مزاج الگ ہوتے ہیں. بالکل. اچھا اولاد ہے تو بچوں کے اندر مزاج الگ ہوتے ہیں, کہ بعض بہت نرم ہوتے ہیں, جی, بعض بہت سخت ہوتے ہیں, جی, بعض بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں, بعض بہت گرم ہوتے ہیں, اللہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے. تو اب اسی طرح لائف اسٹائل بھی چینج ہوتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بیک گراؤنڈ فیملی کا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں نظریات چینج ہوتے ہیں لوگوں کے. اچھا آپ کا نظریہ جو ہے وہ الگ ہے, جو سامنے ہے اس کا نظریہ الگ ہے. تو مختلف مزاج والے, مختلف لائف اسٹائل والے لوگوں کے درمیان رہنا, جی, اب وہاں پر اس چیز کو مینیج کرنا نا, یہی برداشت ہے. جی,
کہ مختلف نظریات کے لوگوں کو، لائف سٹائل کے لوگوں کو، ایسے ہی مزاج کے لوگوں کو ہینڈل کرنا یہی برداشت کہلاتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہم نے سنی جی تو وہاں پر بھی ہمیں مینجمنٹ سکھائی گئی ہوں کہ اچھے انداز میں برائی کو دور کرنا ہے. واہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم کی علیہ سیرت ہم نے سنی. جی یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مینجمنٹ ہے جس پر آج گفتگو کی جاتی ہے کہ بندے کو مینجمنٹ آنی چاہیے. کہیں پر جاب کر رہا ہے تو وہاں کیسے مینج ہونا ہے، فیملی کے ساتھ کیسے مینجمنٹ کرنی ہے، اچھا معاشرے کے ساتھ رہنا ہے، روڈ پر چلنا ہے تو کیسے مینج ہو کے چلنا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو برداشت ہے اس کو بھی سیکھنا پڑے گا. سیکھنا پڑے گا. اگر اپنی زندگی کو جی سکون میں لانا ہے تو آپ کو یہ اسکل اپنے اندر اڈاپٹ کرنا پڑے گی، اس کی لرننگ کرنا پڑے گی. اچھا اب جیسا کہ آپ نے کہا بعض اوقات انسان کسی چیز کے بینیفٹ سن کر اس کی طرف بڑھ جاتا ہے جی اور انسان کی طبیعت ہے کہ جب اس کو نقصانات بتائے جائیں، جیسے کہ آگ جلاتی ہے، سب کو پتہ ہے، تو آگ میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا جی اگرچہ اس کے اندر کتنا ہی قیمتی چیز کیوں نہ رکھی ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو ہاتھ جل جائے گا میرا. تو ایسے ہی برداشت نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں جی اگر انسان اس کو اپنے ذہن میں رکھے اور بار بار اس کو ریپیٹ کرتا رہے، دہراتا رہے یا کہیں پر لکھ لے، جی اور جب اسے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز فیصلہ کرنا ہے تو پہلے رک جائے 5 منٹ 10 منٹ. تو یہ جو برداشت ہے اب اس کو صحیح نتیجے پر لے جائے گی، صحیح رزلٹ پر لے جائے گی کہ آیا کہ میرے لیے یہ ابھی ایکشن کرنا یہ فائدہ مند ہے یا نقصان ہے. جی اب نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 خاندان، فیملی. جی آپ کی فیملی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. آج جو مدنی چینل پہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، جی تو کوئی ناشتہ کر رہا ہوگا، کوئی جاب کے لیے نکل رہا ہوگا، اچھا کسی ملک کے اندر ہو سکتا ہے ابھی رات بھی ہو رہی ہو. جی تو دیکھنے والے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہوں گے، کہیں بزنس کرتے ہوں گے. تو جو فیملی والے افراد ہیں، جو فیملی سے ان کا تعلق ہے، تو طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ اگر کوئی ایسے شخص نے طلاق دے دی ہے یا بیوی نے طلاق کا مطالبہ کر چکی ہے، جی طلاق لے چکی ہے، تو وہ جو طلاق اس نے دی تھی اس کے پیچھے بھی عدم برداشتی ہوگی اکثر اوقات. اچھا ایسے ہی باپ نے اپنے بچے کو الگ کر دیا، ہمارے یہاں کہتے ہیں آگ کرنا. جی ٹھیک ہے، تو وہ کیوں کیا؟ اس کی وجوہات بھی اگر ہم دیکھنے جائیں گے تو سم ٹائم ایسا ہوگا کہ وہ عدم برداشت ہوگی. جی ایسے ہی اولاد نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیا، جی تو اس کی وجہ بھی اگر ہم دیکھنے جائیں، یا ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہی ہے جی تو وہ بھی عدم برداشت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا یہ ہو گیا، یعنی خاندان جو ٹوٹتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ عدم برداشت ہے. اچھا اب آتے ہیں بعض لوگ وہ ہوں گے آصف بھائی جو کہیں جاب کرتے ہیں جی اور ہمارے پاس آتے بھی ہیں جی اور آ کے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے جاب چھوڑ دی ہے. اللہ جاب چھوڑ دی ہے، ہم کسی کی سنتے نہیں ہیں، جی کسی کا تھوڑی کھاتے ہم. اچھا پھر کچھ عرصے بعد وہی لوگ آگے وہ سب کی سنتے ہیں. پھر وہ سب بعد میں سب کی سن رہے ہوتے ہیں. اور پھر بعد میں آ کے ہمیں اپنے سنا بھی رہے ہوتے ہیں. اچھا ایسے لوگ فلاں فلاں نے سنائی ہے مجھے، اب یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا اب ایسے جو لوگ ہیں جو جاب لیس ہو گئے، جی ہو سکتا ہے کچھ بیٹھے ہوئے سن بھی رہے ہوں اور کمپنیوں کی چکر بھی لگا رہے ہوں، جی تو وہ جو جاب چھوڑی ہے جی اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ جو ہوگی نا وہ عدم برداشت ہوگی. عدم برداشت. کسی نے جو مینجمنٹ کرنے والے ہیں، جو مینیجر ہیں، جو کور ٹیم کے افراد ہیں، جی کوئی ڈیلنگ کا معاملہ ہو رہا ہے، اب وہاں پر کچھ پوچھ ہو رہی ہے، جی اب وہاں پر برداشت نہ کرنا، ریزائن لینا جی کہ میں جاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اب اس کے پیچھے جو اس کے نقصانات ہوں گے، جی فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہوگی، جی منتھلی جو ہمارے ایکسپینس ہوتے ہیں وہ کور نہیں ہو رہے ہوں گے، بچے پریشان ہو رہے ہوں گے، ڈاکٹر کی فیس پے نہیں ہو رہی ہوگی، بجلی کا بل پے نہیں ہو رہا ہوگا. ایسا ہی ہے. اب ایک چیز دیکھیں، آپ نے برداشت نہیں کی، اب آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. تو سم ٹائم ہمارا جو فیصلہ ہوتا ہے جی اس کے نقصانات ہماری نظر میں نہیں ہوتے. بالکل. تو اگر بندہ کسی کام کو کرنے سے پہلے جی اگر سوچ لے کہ میرا یہ عمل جی مجھے کہاں لے کے جائے گا. اچھا ایسے ہی اگر ہم بات کریں تعلیم کے حوالے سے، جی اگر برداشت کیا جاتا جی تو ہو سکتا ہے کہ آپ تعلیم کنٹینیو کر رہے ہوتے، ٹیچر نے کچھ کہہ دیا یا
آپ کے استاد صاحب نے کچھ کہہ دیا جی تو وہاں پر بھی بسا اوقات عدم برداشت ہوتا ہے، پیرنٹس کی طرف سے ہوتا ہے جی کہ وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی مس بیہیویئر ہو گیا اسکول کے اندر جی یا مدرسے کے اندر یا جامعہ کے اندر، اپنے بچے کو چھڑا دیا، جی اب وہ بچے کی لائف کا کیا ریزلٹ ہوگا اس پہ توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ تو زندگی کے معاملات ہیں، اونچ نیچ لگی رہتی ہے، اس میں تو پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یا بچے کو بھی خود سوچنا چاہیے کہ میرا فائدہ کس میں، میرا نقصان کس میں ہے۔ چھوڑ جانے میں تو سراسر نقصان آپ ہی کا ہے، کسی کو، ٹیچر کو کیا ہوا، ٹیچر کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ممکن ہے وقتی طور پر اس کے لیے کچھ تھوڑی بہت آزمائش بنی ہو، لیکن کیریئر تو آپ کا برباد ہو گیا۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ میرا فائدہ کس میں ہے، میرا نقصان کس میں ہے۔ ابھی جو گفتگو چل رہی ہے جاب کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے، یہ تو کہاں میں نقصان کروں گا، کہاں نقصان کھاؤں گا، یہ تو ہر بندے کو بغور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ نقصان اپنے سامنے رکھیں، فوائد سامنے رکھیں، نتیجہ اخذ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ میں یہ ایک بات عرض کرتا ہوں، جب آپ دیکھیں نا کہ میں کوئی کام کرنے لگا ہوں، کوئی فیصلہ کرنے لگا ہوں، اس میں فوائد کتنے اور اس میں نقصانات کتنے ہیں۔ فوائد زیادہ ہیں، نقصان کم ہے، نقصان زیادہ ہے، فوائد کم ہے۔ ان دونوں کے اعتبار سے جب آپ نتیجہ نکالنا چاہیں گے، اب نتیجہ نکالنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے رکیں، اور رک کر ایسے افراد کے ساتھ جو واقعتاً مشورہ دینے والے ہوں، مخلص ہوں اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوں، ایسے افراد سے مشورہ بھی کریں، اور پھر خود بھی اللہ پاک نے انسان کو جو عقل دی ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے اچھے برے کا فیصلہ خود کریں۔ سر 3 چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں نا جی تو ہم کئی چیزوں کو مینیج کر پائیں گے ایزی۔ جی نمبر 1 رکنا، کہ آپ تھوڑا رک جائیں، جی کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، فیصلہ کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا رک کے سوچیں، اس کے بعد پھر اس پر عمل کریں۔ جی دوسری بات ہے سننا، کہ آپ سنیں، کہ انسان جو سیکھتا ہے نا زیادہ جی وہ سننے سے سیکھتا ہے۔ اگر آپ بولتے رہیں گے، آپ فوراً ایکشن کرتے رہیں گے جی تو ہو سکتا ہے کہ کئی جگہوں پر آپ کو نقصان کا بھی سامنا ہو۔ سننے سے انسان کا نقصان نہیں ہو سکتا، یعنی کم ہی ہوگا ایسا کہ سنا ہے اور آپ کو نقصان ہو گیا۔ ہاں، بولنے سے، ایکشن کرنے سے نقصانات کا جو ریشو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اچھا، تیسری بات ہے شاہ صاحب، مشورہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان سے معاملات میں مشورہ فرمائیے۔ جی یعنی جو مشورہ ہے، ایک حدیث پاک بھی ہے البرکۃ مع اکابرکم، جی کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ واہ، آپ کو اپنی فیملی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، جی آپ کو اپنی جاب کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، آپ کو اپنے کاروبار کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، جی آپ کو اپنے فیوچر کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، آپ اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا شروع کریں۔ جی انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بالکل سچ ہے جی کہ جو برکت ہے وہ تمہارے بڑوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں اپنی فیملی میں برکت چاہیے، جی اپنے خاندان میں برکت چاہیے، اپنے روزگار میں برکت چاہیے، تو اپنے بڑوں سے مشورہ کیجیے۔ جیسے بسا اوقات کیونکہ ایج کا فرق بھی ہوتا ہے نا، جی میری جو ایج ہے اس کے لحاظ سے میرا ایکسپیرینس ہوگا، لیکن جو مجھ سے بڑے ہیں ان کا ایکسپیرینس مجھ سے زیادہ ہوگا۔ جی تو ہو سکتا ہے کہ میں کسی چیز کا ایک زاویہ سے اس کو دیکھ رہا ہوں، جی یعنی اس کے بینیفٹ دیکھ رہا ہوں۔ بارہا یہ ہوتا ہے فضائل بھائی، بارہا یہ ہوتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں نا تو ہم ایک زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب کسی بڑے سے بات کی جاتی ہے وہ پھر اس کی مختلف قسمیں بیان کرتے ہیں، مختلف پیراؤں سے، مختلف زاویوں سے جب بات کرتے ہیں تو پھر بندے پر آیا ہوتا ہے کہ یار میں تو کچھ اور فیصلہ کرنے لیکن لگا ہمارے تھا۔ ساتھ ماشاءاللہ آصف بھائی ہیں، جی تو علمی لحاظ سے بھی ہمارے بڑے ہیں ہمارے الحمدللہ، ماشاءاللہ، تجربے، اور ماشاءاللہ لکھتے بھی ہیں، چیزیں بھی پڑھتے ہیں۔ سفیدی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ مدی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز بھی ہیں، کال لیتے ہیں۔ غلام الیاس اتاری اسکردو بلتستان سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ الکریم، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور آج تو ماشاء اللہ ایپیسوڈ کا نمبر بھی 25-26 ہے۔ آج کے موضوع برداشت کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم اکثر دوسروں کی غلطی برداشت کر لیتے ہیں لیکن دل میں رنج رہ جاتے ہیں، اس کو دور کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا کہیں گے عبدالواجد بھائی؟ جی، ون آف دی موسٹ ڈیفیکلٹ کوسچنس۔ جی کہتے ہیں کہ اگر دیوار ٹوٹ جائے جی اور آپ اس کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں، کچھ بھی کریں، لیکن دراڑ رہ جاتی ہے، قرار رہتی ہے۔ تو
عموماً دراڑ رہ جاتی ہے جی لیکن تجربہ یہ ہے کہ اگر دل سے معاف کر دیا جائے اور اس کے بعد کچھ دفعہ مل لیا جائے تو وہ دراڑ بھی ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم ملتے نہیں، بات چیت نہیں کرتے تو پھر وہ دراڑ رہ جاتی ہے. تحفہ بھی دیا جائے، یہ تحفہ بھی دیا جائے، بہت خوب، تحفہ بھی دیا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. سلام بھی کیا جائے، جی اس سے بھی چیز ہو سکتی ہے. ایک ہمارے استاد صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اگر بھی ناراض ہو جائے نا تو، اور آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، وہی والی بات ہے، دراڑیں آئی ہوئی ہیں، تو آپ ان کے لیے ایصال ثواب کیا کریں. آپ نماز پڑھیں، درود پاک پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کر دیں. اس کی برکت سے بھی دل میں نرمی آتی ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا فرق دیکھیں گے آپ کہ اگر کسی سے راضی ہونا چاہتے ہیں، کوئی رشتہ داروں میں کوئی اس طرح ناراضی ہو چکی ہے، دل میں دراڑیں آ چکی ہیں، تو پھر آپ ایصال ثواب بھی کریں. بقیہ ماشاءاللہ مبلغین نے کہا ہے کہ جب وہ معافی تلافی بھی ہو جائے پھر ملاقات بھی کریں، آصف بھائی کے مشورے پر بھی عمل کریں، تحفہ بھی آپ پیش کریں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہتے پاک میں مشورہ یہ حکم ہے، سبحان اللہ، حدیث پاک کہتا ہے، حدیث پاک ہے نا کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی. جی تحفہ دو محبت بڑھے گی. سبحان اور اللہ. باہمی محبت کا وہاں ذکر ہے کہ تحفہ دو تحادو تحابو، واہ کہ تم آپس میں تحفہ دو. اچھا پھر بعض اوقات لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے تحفے ملے، تحفے ملنے کی بھی بات ہے، دینے کی بھی بات ہے، تو لین دین رہے گا تو فرمایا کہ باہمی دو طرفہ محبت میں اضافہ ہوگا. واہ واہ تحفہ سبحان دینا اللہ. ذرا مشکل ہے، لینا آسان. جی چلیں جی، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. شاہ صاحب بسا اوقات ایک شخص میں کس نے کچھ ہمارے ساتھ غلط کر دیا جی تو ایک دفعہ غلط کیا، کئی بار اچھا بھی تو کیا تھا. اللہ یہ نہیں دیکھتے نا. جیسا کہ ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا، وہ گھر میں آیا، کھانا کھایا اس نے، تو بیوی نے نمک جو کھانے میں تھا زیادہ ڈال دیا. اس کو غصہ آیا، دل کرا کہ اس کو میں کچھ بولوں، غصہ کروں، تو مگر اس نے صبر کیا کہ میں بھی تو اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں. اب اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ جی کہا میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہونے ہی والا تھا، پر اللہ پاک نے جو میں نے اپنی بیوی پر اس دن غصہ نہ کیا، برداشت کیا، اللہ پاک نے اس عمل کے صدقے، اس عمل کے بدلے میری مغفرت فرما دی. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی دنیا میں بھی فوائد اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کے فوائد ہمیں ضرور حاصل ہوں گے. ایک اور کال لیتے ہیں. شہریار اتاری چکرالا سے عرض گزار ہوں. حضور میں جامعۃ المدینہ گنگا شاہ بلاول میں اولا میں پڑھتا ہوں. دین کے راہ میں جو ہمیں تکلیفیں جو اٹھانی پڑتی ہیں وہ آپ مجھے کیا نصیحت فرمائیں گے کہ ہمیں کیا چیزیں برداشت کرنی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین. جیسا اولا پیارے کیا آقا ہوتی صلی ہے؟ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولا کیا ہوتی ہے؟ یہ تو آپ سے میں عرض کرتا ہوں. آپ نے سوال لیا پھر آپ ہی کی طرف انشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں کو یاد کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں جب تمہیں ستایا جائے تو میری تکالیف کو یاد کرو کہ سب سے زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستایا گیا. تو ہمیں تو دین کی راہ میں کیا کوئی مشکلات آتی ہوں گی، اتنی تو نہیں ہے کہ جتنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف آئی ہیں. اللہ اکبر. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا بھی ہمارے لیے یہ ڈھارس بند آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے صبر کیا ہے، ہم بھی صبر کریں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. بقیہ آپ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں اور اولا میں ہیں. آپ نے ماشاءاللہ تدریس فرمائی ہے. جی جی. تو اولا یہ جامعۃ المدینہ کے اندر جو فرسٹ ایئر ہوتا ہے، فرسٹ ایئر یعنی پہلا سال، پہلی کلاس، فرسٹ کلاس، تو اس کا اولا کہتے ہیں. تو اس کو ہم انگلش میں پہلی کلاس بھی کہہ سکتے ہیں. انگلش میں پہلی کلاس کہیں گے. فرسٹ کلاس کہیں گے. اچھا ٹھیک ہو. فرسٹ ایئر کہہ سکتے ہیں. اللہ خیر فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں جی. شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ آپ کا پروگرام دیکھا تھا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا چل رہا ہے. مجھے ایک سوال کرنا تھا، مشکل حالات میں انسان کی برداشت کس طرح مضبوط ہوتی ہے؟ کیا کہیں گے آصف بھائی؟ مشکل حالات ہیں، برداشت کیسے مضبوط ہو؟ یا انسان کو حالات مضبوط کر دیتے ہیں؟ جی جی، گفتگو تو اس پر ہو چکی ہے. جی اچھا مجھے ایک وہ چٹکلا یاد آ گیا کہ وہ کوئی کسی سے مشورہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں بڑا پریشان ہوں، آپ مجھے بتائیں. اس نے کہا کہ بس 2-3 سال تک کی جو نا پریشانی ہے، کہا اس کے بعد تم عادی ہو جاؤ گے. تو خیر یہ تو ایک چٹکلا ہے. اور برداشت مضبوط کیسے ہو، تو ابھی ہم نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے. اور ہمیں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے حضرات انبیاء علیہ السلام انہوں نے کس طرح سے مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کو اختیار کیا اور اس کا درس دیا. ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں اور اپنے بڑوں کو دیکھ لیں، اپنے والد صاحب کو دیکھ لیں
کہ انہوں نے کس قدر مشکلات کو جو ہے نا اختیار کی، اس پہ یعنی کہ اس کو برداشت کیا، مشکلات میں جو ہے کس طرح سے انہوں نے چیزوں کو مینیج کیا، اور وہ پوری فیملی کو لے کے چلے، خاندان کو لے کے چلے. تو ہمارے جو ہے نا ہمارے آس پاس کردار ہوتے ہیں بہت سارے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں مشکلوں میں ثابت قدم رہنا چاہیے. یہ انسان کو تجربہ بعض اوقات آصف بھائی اس وقت بھی ہوتا ہے جب گھر کا کوئی سربراہ جاتا ہے نا دنیا سے، اس وقت احساس ہوتا ہے بندے کو کہ یہ کن 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 مشکلات میں تھے اور کیسے ان کو فیس کر رہے تھے، اور کس طرح ہمیں سکھی رکھا ہوتا ہے، بالخصوص اولاد کے لیے، کہ جب والدین میں سے کسی کا سایہ اٹھتا ہے تو اس وقت احساس ہوتا ہے، واقعتاً پتہ چلتا ہے بندے کو، یعنی بندہ پھر آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں یہ مشکلات میں تھی اور یہ مشکلات انہوں نے گزاری ہیں اور یہ کس طرح فیس کر گئے. اور حقیقت یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، اگر بسا اوقات نا ہم اپنے پیرنٹس کو معاذ اللہ کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے، بعض ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ سارے نہیں کرتے ہیں، بہت اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وللہ الحمد اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں، ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنے والے ہیں وللہ الحمد. میں آپ کو مشورہ دوں گا، کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو نا تو ایک مرتبہ اپنی والدہ سے، اپنے والد سے مشورہ کیا کریں، ان سے نا بات کر لیا کریں. الا یہ کہ آپ کی تکلیف سے وہ پریشان ہو جائیں گے، دکھی ہو جائیں گے، وہ نہیں. ویسے ہی کبھی آپ مشورے کے طور پر بات کریں، کبھی اس طرح معاملہ ہو تو آپ اس کو کیسے فیس کریں گے، تو وہ آپ کو آپ کے علاقے میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، سوسائٹی کے اعتبار سے آپ کو بہت سے مشورے دے دیں گے کہ میرے پر یہ معاملہ آیا تھا تو میں نے اس کو ایسے فیس کیا تھا. تو اس طرح بھی اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، وگرنہ تو علماء کرام تو ہماری رہنمائی کے لیے ہیں ہی ہیں. کل ایک بزرگ مجھے ملے، پرانے جاننے والے ہیں، وہ ہمارے والد صاحب، ابھی 19 اکتوبر کو والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ دعا کے لیے بھی آئے تھے. تو حکیم صاحب ہیں، وہ بڑی عمر کے ہیں. تو کل مجھے انہوں نے ایک بات کی کہ وہ کہنے لگے بھی آپ ماشاءاللہ اہل علم میں سب کچھ جانتے ہیں، اس طرح کے جملے انہوں نے کہا. لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی خاندان کو آپ نے دیکھنا ہے، آپ بہن بھائیوں میں سب سے بڑے آپ ہیں، تو اب خاندان کو آپ نے دیکھنا ہے. تو کہا کہ کیسے دیکھ پائیں گے آپ؟ بولے جھگڑنا نہیں ہے کسی سے. یعنی ایک جملہ انہوں نے کہا کہ کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، یعنی جھگڑے کو ترک کر دینا. اس میں پورا مفہوم آ گیا سارا کہ بھئی ضد نہیں کرنی، وہاں برداشت کرنا ہے، عدم برداشت نہیں ہونی چاہیے، رکھ رکھاؤ کیسے ہونا ہے، رواداری کیسے ہوگی، ہمدردی کیسے ہوگی. تو یوں جو ہے وہ ان چیزوں کو جب بندہ اختیار کرتا ہے اور صبر پر مستقل جو ہے وہ عمل کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. ایک وفد بڑا مشہور ہے، وفد عبد القیس، کئی احادیث میں ان کا ذکر ہے. تو یہ جب وفد عبد القیس آیا نا تو یہ سب لوگ جب پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سب لوگ جلدی جلدی سواریوں سے اترے اور تیزی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آ گئے. ایک صاحب تھے، ان کے لیے لفظ اشج آیا ہے، اشج عبد القیس. اشج کہتے ہیں جس کے چہرے پہ زخم کا نشان ہو. تو وہ جو صاحب تھے نا ان کا نام منذر بن عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انہوں نے کیا کیا، سارا سامان ایک جگہ سیٹ کیا، سواریوں کو باندھا، کپڑے تبدیل کیے، بڑے پرسکون انداز میں جو ہے نا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بٹھایا، اپنے پاس بٹھایا اور پھر فرمایا کہ تمہارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں، دو خوبیاں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. دو خوبیاں ایسی ہیں. تو پھر حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ ایک حلم ہے، دوسری انات ہے. اب حلم کا معنی کیا ہے؟ بردباری، برداشت. اور انات یہ کیا ہے؟ الاناتو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ، یعنی پرسکون رہنا، نا رکنا، کہ بندہ رک کر بات کرے، ٹھہراؤ ہو اس کے اندر طبیعت میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں مستقل طور پر جو ہے وہ ثابت قدم ہو جاؤں، برداشت میری مضبوط ہو جائے، تو ان دو خوبیوں کو اختیار کرے. اور جس میں یہ دو خوبیاں ہوں گی، اب خوبیوں کو جب اللہ پاک پسند فرماتا ہے تو جس کے اندر ہوں گی اللہ ان کو بھی محبوب رکھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلیں جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا سوال فضیل مدنی بھائی سے ہے کہ کام کے دباؤ، ورک پریشر میں برداشت کم ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جی فضیل بھائی. اب اس کی بنیادی وجوہات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. جی. جیسا کہ
فیملی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. بسا وقت فیملی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ہماری جاب پر, ہمارے کاروبار پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا غصہ بسا وقت باہر نکل رہا ہوتا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر کو آفس میں نہ لاؤ, آفس کو گھر نہ لے جاؤ. نہ لے جاؤ. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ایسے ہی سوشل میڈیا, اس کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ ہمارا جو استعمال ہے, یوز ہے, وہ اتنا ہی نگیٹو ہے کہ ہم وہاں دیکھ ہی رہے, عدم برداشت رہے ہیں, لوگوں کے کمنٹس پڑھ رہے ہیں, لوگوں کی والز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب وہاں سے بھی ہم لرننگ کر رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں, جب وہی چیز ہمارے اندر جاری ہوتی ہے. یعنی پازیٹیو یا نگیٹو تھنکنگ جو ہوتی ہے یہ ہماری بنتی کہاں سے ہے, پہلے ہم اس کو دیکھیں. اگر ہمارا اچھا ایسے ہی جو اگر ہم بات کریں گیدرنگ ہے, انوائرمنٹ ہے, گیدرنگ ہے, دوستوں کی ہے. اب وہ دوست ہی ایسے ہیں کہ وہ مشورہ ہی سے دیتے ہیں کہ جو عدم برداشت کی طرف لے جاتا ہے. ارے بھائی کسی کی سننی نہیں ہے, دنیا میں بہت جاب ہیں, بہت سارے کام کرنے کے, بس جو ہو نا فوراً بول دیا کرو, اپنے اندر نہیں رکھتے ہم. وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل صاف ہوں, ہاں میں بالکل کھڑا ہوں, منہ پہ کہہ دیتا ہوں. تو اب یہ جو گیدرنگ ہے, یہ جو انوائرمنٹ ہے, یہ بھی ہمارے اندر ان چیزوں کو ڈالتا ہے اور پھر ہمارے کاروبار میں, ہماری جاب پر یہ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں, تعلیمات ہیں, اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں نا تو ہمارے فیملی کے اندر, کاروبار کے اندر اور ہماری اپنی لائف کے اندر بھی انشاءاللہ بہت سارے فوائد اس کے نظر آئیں گے. ایک حدیث پاک ہے, الصحبۃ مؤثرہ, سبحان اللہ, کہ صحبت یہ اثر انداز ہے. تو چاہے وہ یعنی فزیکل ہماری صحبت ہو, گیدرنگ ہو, چاہے وہ ڈیجیٹل ہو, تو ہماری جو تھنکنگ ہے اگر یہ صاف ہوگی, جیسے کہ بات چلی جھگڑے کی, بلکہ آپ نے بات کی تھی عبدالواجد بھائی, آپ نے بات کی تھی کہ ہم کسی سے جب عدم برداشت کا سلسلہ کرتے ہیں تو ہم اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے, اپنے سر کو تنوں سے جدا کرنے کو تیار تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا, اپنے قریب کیا. جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرمایا, ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرمایا, ان کی اولادوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرمایا. تو یہاں تک کہ ان کی لائف تھی, ان کی تجارتی معاملات تھے, سب کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا. تو ایک وقت یہ آیا کہ وہ سارے کے سارے حضور پر شدائی ہو گئے, حضور کے دیوانے ہو گئے. کام کا دباؤ کی انہوں نے بات کی ہے کہ بھائی آپ یہ بھی تو دیکھیں آپ کام کو مینیج کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, آپ کام کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں یا پھر کچھ اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کا روزانہ کا جو کام ہے وہ آپ نے مکمل کیا یا نہیں کیا. آپ نے کہا چلو یہ کل کر لوں گا اور کل کا پرسوں کر لوں گا, اور پھر جب 4 دن کا کام جمع ہو جائے گا پھر آپ کے مجھے دباؤ بڑا آ گیا ہے. تو یہ دباؤ کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے خود کیا. اپنی ہی بساؤ کا, یعنی اکثر و بیشتر اپنی ہی کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں, اور پھر اس کا ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کی غلطی, اپنی غلطی ماننی نہیں ہوتی, دوسروں پر ڈال دیں. آسان حل ہے, دوسروں پر ڈال دو. تو لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت سی کامیابیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے, بہت سی خوبیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. کہ جب بندہ یہ ہو جائے نا کہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا, دوسروں پر ڈال دیتا ہے, وقتی طور پر تو بندہ یہ لگتا ہے کہ میں ٹینشن فری ہو چکا ہوں اور شاید دوسرے پھنس جائیں گے, لیکن حقیقت میں پیارے اسلامی بھائی آپ پھنس چکے ہیں. آپ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں. نہ تو آپ گھر کے لائق رہیں گے, مینز کہ گھر میں بھی عزت اور مقام نہیں رہے گا. جب آپ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو گھر والے بھی آپ سے بار بار یہ مطالبہ کریں گے. آپ کی تو عادت مبارکہ یہ تھی کہ دوسروں پر ڈال دینا, تو آفس میں آپ کو کہاں جگہ ملے گی. تو لہٰذا اگر آپ کی غلطی ہے تو غلطی کو مان لے اور پھر اس کو درست کرنے کی کوشش کریں کہ میں اس کو درست کروں. انسان ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان نارملی انسان کامل ہو, انسان نسیان سے ہے, غلطی ہو جاتی ہے, خطا ہو جاتی ہے, لیکن اچھا وہی ہے کہ جو اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. جب غلطی ہو گئی ہے اسے مانے اور پھر اسے درست کرنے کی کوشش کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے.
اگر یہ صفت آپ کے اندر آ جاتی ہے اپنی غلطیوں کو مان کر اسے درست کرنے کی، غلطی مان لی اور پھر اس پر ڈٹ گئے اور اسے درست نہ کیا، یہ بھی ایک مائنس پوائنٹ ہے، غلط بات ہے. غلطی مانی ہے ایکسیپٹ کریں اور پھر اسے دور کرنے کی کوشش کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کامیابی آپ کے پھر قدم چومے گی، آپ بہت آگے تک جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے. کالز لیتے ہیں آپ کی مزید. ابو مرید شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں. نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا، بہت ہی پیارا کلام ہے، چند اشعار سنا دیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دیں، وہ سوئے لال آزاد پھرتے ہیں. مرحبا مرحبا. ایک اور کال لیتے ہیں. زین شہزاد اتاری لئی سے ہوں، فی الحال میں کراچی آیا ہوا ہوں. ہماری ٹیم بھاولپور کی ہے اور آپ سے التجا ہے کہ آپ میرے دوستوں کے لیے، میری ٹیم والوں کے لیے اور تمام ٹیموں کے لیے، میرے دوست احباب، بہن بھائیوں، گھر والوں کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، سب کے لیے بعد حاضری کی مدینے کی دعا فرما دیجیے. اور آپ سے ملاقات کا بھی دل کرتا ہے، کراچی ٹائم کا بھی نیت فرمائیں گے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ یہ فرمائیں گے کہ ساری ٹیمز کی کامیابی کی دعا کریں تو ٹیم تو کوئی ایک ہی کامیاب ہوگی. امید ہے کہ آپ ذہنی آزمائش کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے. اللہ پاک سب کو بار بار با ادب بازوق مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک سب کا مقدر فرمائے اور خوشیوں سے اللہ پاک آپ کا، آپ کے والدین، بہن بھائی، جتنے بھی احباب ہیں، اللہ پاک سب کا دامن بھرے اور یہ بھلائیاں، یہ سعادتیں اللہ تعالی ہم سب کا بھی مقدر فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا، بڑا پیارا سلسلہ چل رہا ہے. کہ یا سیدی یہ کلام سنا دیں، قسمت میری چمکا یہ آقا. مرحبا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. واہ جی واہ. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. آپ کی کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبیر والا سے یہ میسج ہے جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، یا خدا میرے عطار کو شاد رکھ. بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے جی. سرگودا سے میسج ہے کہ ان کا منگتا ہو تو منگتا نہیں ہونے دیتے. اس کلام کی فرمائش بھی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اچھا، ٹوبا ٹیکسنگ تحصیل کمالیہ سے میسج ہے جی. والدین کے حوالے سے موضوع ہونا چاہیے. اور وقار بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام لازمی سنا دیں. سیدی میل سنت کا لکھا ہوا ہے، شاہ تم نے مدینہ اپنایا، واہ کیا بات ہے مدینہ کی. وہ شکریہ آپ کا جی، آپ نے ہمیں ٹاپک کے حوالے سے مشورہ دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید بھی مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ ٹاپکس کے حوالے سے یا سیگمنٹس کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہیں، آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ واٹس ایپ کیجئے. آپ کی آراء، آپ کا مشورہ، آپ کی مفید بات کو انشاءاللہ ہم ضرور لیں گے. کوشش ہوگی کہ آپ کی جو آراء ہے، یعنی آپ کا جو مشورہ ہے، اس پر ہم عمل کریں. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. علی شہزاد بھائی ہیں جی. سوال یہ ہے کہ آخر برداشت کب تک؟ جی آخری حد تک. جی جی کیا کہتے ہیں؟ کسی بزرگ سے ہی یہ سوال کیا گیا، اچھا، کہ ہم کب تک کسی کو معاف کریں. جی تو انہوں نے فرمایا کہ جتنا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے، تو اتنا ہی تم مخلوق پہ درگزر کرو، رحم کرو، معاف فرماؤ. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، اور مسلمان کا اخلاق اور شیوہ یہی ہے کہ وہ معاف کرتا رہے. معاف کرنے سے لوگ قریب آتے ہیں، معاف کرنے سے لوگ آپ کو اپنا بڑا بناتے ہیں، معاف کرنے سے لوگ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں اور آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. جس شخص کی عادت ہو بات بات پر کاٹ لینا، بات بات پر سامنے والے کے گلے پڑ جانا، تو وہ زندگی میں اکیلا رہ جاتا ہے. اور اگر کوئی اپنے گھر کا بڑا بھی ہو نا، کسی نے اپنے ہاتھوں سے کسی کے منہ میں نوالے ڈالے ہوں، پال پوس کر بڑا کیا ہو، لیکن اگر وہ بھی بات بات پر جھڑکتا ہے تو جس نے آپ کے ہاتھ سے کھایا نا، وہ بھی آپ کو چھوڑ جائے گا. تو معاف کریں،
کہ معاف کرنے کے سوا چارہ نہیں. کیا بات ہے, بہت زبردست, بہت زبردست. آپ سامنے والے کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھیں کہ اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو کیا ہوتا, تو پھر کیا ہوتا. اللہ اکبر, بہت زبردست. اپنے والے آپ کو سامنے رکھیں. ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ, ہم اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کر دیا, یعنی کتنا معاف کر دیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ دن میں کم از کم 70 دفعہ معاف کر دیا. کیا بات, ہم خود اندازہ کریں کتنا معاف کرنا چاہیے. پیاری اداؤں پر قربان جاؤں, سبحان اللہ. بہرحال جی, آپ کے میسیجز بھی ہم ساتھ لے رہے ہیں. دنیا والے تو درد دیتے ہیں, اس کلام کی بھی فرمائش ہے وقار بھائی کی طرف. اچھا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, مبلغین دعوت اسلامی آپ سب کے ذریعے, اس پروگرام کے ذریعے سے علم کا خزانہ حاصل ہوتا ہے. اللہ عز و جل آپ سب کے علم و عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے. میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے دعا فرما دیں. محمد افضال بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. جی بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ آپ کو, آپ کے اہل و عیال کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اچھا جی, ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تمام مبلغین کا انداز گفتگو بہت اچھا ہے, بہت شکریہ آپ کا. بھائی آج آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نوانا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے اللہ پاک سلامت رکھے سلمان بھائی کو کبھی کبھی وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. نمانا میرا خیال ہے پنجابی میں مسکین کو کہتے ہیں, غریب لاچار مسکین کو کہا جاتا ہے, بے نوا بے سہارا. جی تو اسی معنی میں نے بھی استعمال کرنے کی کوشش کی اور آپ نے گرفت فرما لی. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اچھا جی, سید قاسم بھائی لاہور سے, بہت شکریہ سید صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی بھی بری بات کر کے اللہ پاک معاف کر دے, تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ بری بات کرتا ہے اور پھر ساتھ کہتا ہے اللہ معاف کرے. جی ہاں, تو میرا خیال وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کبھی ہم سے کوئی غلط بات ہو جائے اور ہم اس کے بعد فوراً اگر توبہ کر لیں تو جی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے, کچھ غلطی ہو جائے, تو آدمی کو استغفار کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں دوبارہ اس گناہ میں یا اس غلط چیز میں نہیں پڑوں. یہ بھی چیز ہے نا, یہ تو آپ نے ایک دوسرا پہلو بیان کیا مثبت. ایک یہ انداز ہوتا ہے کہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں, پھر ساتھ کہتے ہیں اللہ معاف کرے. جی ٹھیک ہے, یعنی اللہ معاف کرے, غیبت ہو رہی ہے مجھ سے, اللہ معاف کہتے ہوئے یہ کہہ بھی رہے ہیں اللہ معاف کرے, غیبت ہو رہی ہے. یہ دیکھیں اللہ پاک اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کو توبہ کے ساتھ رکھا ہے, اور جان بوجھ کے جو گناہ کرتا ہے, ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے, حدیث میں کہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا, اور جو گناہ کو ہلکا جانتے ہوئے گناہ کر رہا ہے اس کی تو کئی صورتیں بن جاتی ہیں, بعض صورتیں کفر تک چلی جاتی ہیں, اور پھر جو ہے وہ گناہ کو کسی حلال حرام کو حلال سمجھ کے کرنا کفر تک بندے کو لے جاتا ہے معاذ اللہ. اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ نے غیبت ہی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا معاذ اللہ, تو اس کو بھی جو ہے نا اس پہ بڑی سخت وعید ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے, ان کو روکنا چاہیے. ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کرے تو اسے کہیں بھئی غلط بات کرنے لگے ہو, چپ ہو جاؤ, رک جاؤ. اور پھر دیکھیں کسی مسلمان کی ہمارے سامنے غیبت ہو تو ہمیں تو حدیث پاک میں حکم دیا گیا ہے کہ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کریں. تو ایک بندہ مومن کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور اس کو بھی سمجھانا چاہیے. جی زبردستی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تمام مبلغین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک تمام مبلغین کو اسی سال حج و عمرے کی سعادت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. جی نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں, وہ کمال حسن حضور ہیں. عادل عبد الرحمان بھائی ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. جی اسٹوڈیو کلام سننے کی فرمائش کی ہے, مرشد تیرا چہرہ اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, سلامت رہیں آپ. جی اچھا جی, میرپور کشمیر سے میسج ہے, کلام سنا دے در پہ بلاؤ مکی مادانی. اچھا جی, وہ شہر محبت, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی,
نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ. یہ کون سا کلام ہے؟ اچھا سنو جے میرے دکھڑے تے سناواں یا رسول اللہ. ٹھیک ہے جی، انہوں نے صحیح لکھا ہوا ہے، میں نے میرے دکھڑے سے پڑھنا شروع کیا ہے ان کا کلام. چلیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ. فیس بک کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ کمنٹس فیس بک کے ناظرین کے بھی ہم لیتے ہیں. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کالز بھی کیا کریں، آپ کمنٹس بھی کیا کریں، ایس ایم ایس بھی کیا کریں، جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی کالز کو پروگرام کا حصہ بنائیں، اور آپ کے ایس ایم ایس کو بھی ہم لیتے ہیں، اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے ہم کمنٹس بھی آپ کے لیتے ہیں. ایک اور گزارش آپ سے یہ کریں کہ جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں فیس بک پر بالخصوص، تو آپ اسے شیئر لازمی کر دیا کریں. انشاءاللہ آپ کا ایک شیئر بہت سو تک یہ نیکی کی دعوت پہنچا دے گا. جی عبداللہ طیب بھائی ہیں جی، سلام جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت پیارا موضوع ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یہ کلام سنا دیں عمر بھائی کا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے کلام کی فرمائش کی ہے جی آپ نے. لیکن یہاں پر عمر بھائی اس وقت تو نہیں ہے، چاہے عمر بھائی نے اسٹوڈیو کلام یہ پڑھا ہے، شاید اس کا آپ فرمانا چاہ رہے ہیں. ظفر صدیق بھائی ہیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ. مجتبیٰ شاہ صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. اچھا جی، ملک رضوان بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی اور آپ کے سلسلے کی کیا بات ہے. اچھا جی، وہ شکریہ آپ کا جی. عبد الواجد بھائی سے عرض ہے کہ آپ نے جو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنایا ہے، سبحان اللہ، لیکن آج کل یہ بات بالکل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعات کتابوں تک ہیں، اگر کوئی مثال دنیا میں ہے تو بتائیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی یہ مثال اسی دنیا کی تھی. جی، یہ کہنا کہ یہ بزرگوں کے واقعات ہیں تو یہ بات تو درست ہے، اور یہ کہنا کہ اس دور میں ایسا نہیں ہے، تو اس کی ایک مثال تو سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جب لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی لیکن آپ خاموش رہے، آپ کو لوگوں نے ستایا لیکن آپ نے ان کو دعا دی، تو پھر اللہ نے ان پر کرم فرمایا اور وہ لوگ جو ہے توبہ طائب ہو کر ماحول کا حصہ بنے. تو یہ مسلمان جو بھی صحیح معنی میں مسلمان ہے نا جی، اس کا طرز عمل یہی ہوگا. واہ، اس کا طرز عمل یہی ہوگا. تو آپ کو اپنے ارد گرد ایسے بہت سے واقعات مل جائیں گے. سیدی اعلیٰ حضرت کا واقعہ یاد آ گیا مجھے کہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کو گالیوں بھرے خطوط آ رہے تھے، تو ایک خط جو ہے کسی نے پڑھنا شروع کیا، تو جو دیگر مریدین تھے وہ بڑے چیخپا ہو گئے، طیش میں آ گئے کہ حضرت ہم اس کے خلاف مقدمہ کریں گے، اس نے یہ آپ کے بارے میں بات کیسی کی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میری تعریف بھی کرتے ہیں، تو جا کر پہلے ان کو انعام دو. اللہ اکبر. تو اس طرح کی جب سچویشن ہوتی تو بزرگوں کا یہی طرز عمل ہے کہ وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. زبردست جی. سوشل میڈیا پہ بھی ایک ہے معاملہ جی کہ وہ پھول والے کمنٹ بھی ہوتے ہیں، پتھر والے بھی ہوتے ہیں. تو پھول والے قبول کریں اور پتھر والوں سے اگنور کریں، ان کو چھوڑ دیں، بس کیوں برداشت کریں. برداشت کا موقع بہت ملتا ہے ہمیں. ٹھیک ہو گیا جی. وسیم رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا جی. غضنفر علی اتاری ہیں، بہت شکریہ. قاری عبد القدیر صاحب ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی حوصلہ افزائی فرمانے کا. ریاض احمد بھائی ہیں، طاہر حمید بھائی بھی، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا کمانے کے لیے لوگ یورپ کا سفر کرتے ہیں اور دین سیکھنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ پاکستان بھی آتے ہیں، دیگر جہاں پر دین کی بات سکھائی جاتی ہے وہاں پر لوگ اسفار فرماتے ہیں. بزرگان دین کے اگر ہم اسفار پڑھیں تو مختلف ملکوں کے جو سفر آپ نے فرمائے ہیں، جہاں دین کی بات مل رہی ہو وہاں ہمیں چلے جانا چاہیے. رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کریں، الرحلہ فی طلب الحدیث، خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کا رسالہ ہے، اور اس کا جو ہے وہ نام اردو میں جو ترجمہ ہے عاشقان حدیث کی حکایات. اچھا، تو اس کو جو ہے وہ آپ پڑھیں اور مطالعہ کریں. ہمارے ناظرین بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا. تو یہ کیا ہے کہ اس میں
وہ روایات کے بزرگوں نے طویل سفر کیے. اب ایک صحابی مدینے میں ہیں, ان کو پتہ چلا ایک صحابی ملک شام میں ہیں اور ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں, تو وہ 1 مہینے کا سفر کر کے وہاں جاتے ہیں, ہیں مدینے میں, لیکن جب ان کو پتا نا علم اس حدیث کا شام میں, تو مدینے سے سفر کر کے وہ ملک شام جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھی جو ہے نا علم حاصل کر کے آتے ہیں. چلیں جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. حسن بھائی ہیں ہمارے ساتھ, بہت شکریہ آپ کا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. فراز نظامی بھائی بھی ہیں, حافظ عابد علی ہیں یا حاجی عابد علی ہیں, ایچ عابد علی. البتہ آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنا نام ایک مرتبہ مجھے لازمی آپ یہ بتا دیں. بہت شکریہ آپ کا جی. فیصل عدیل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, طارق مقصود بھائی ہیں, شاہل خان بھائی ہیں ہمارے ساتھ, بہت شکریہ جی. محسن سعید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کلام لیتے ہیں جی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جے سانت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جے سانت وہ شان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلب لان گیا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا, پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, قسمت میری چمکا یہ چمکا آقا, آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا آقا, آقا مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوائیے آقا, سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ, سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ,
मदीना आँखों में मेरी आप समा जाइए आका मेरे आका आँखों में मेरी आप समा जाइए आका। सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह जे आखो ते मदीने में भी आवा या रसूल अल्लाह। बड़ा चाहे जियारत दा बड़ी हसरत वेखण दी बड़ा चाहे जियारत दा बड़ी हसरत वेखण दी कदी आओ ते अखां ते बिठावा या रसूल अल्लाह। कदी आओ ते अखां ते बिठावा या रसूल सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बर्दाश्त रहा। चंद फ़वाइद मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। बर्दाश्त सुभान अल्लाह दिमाग के सुकून की दवा है। बर्दाश्त ताल्लुकात को मजबूत बनाती है। बर्दाश्त अक्ल को जगाती है। बर्दाश्त से क़यादत पैदा होती है। बर्दाश्त जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद है। बर्दाश्त समाजी ताल्लुकात का जीना है, तरक्की का जीना है। बर्दाश्त खुद पे जीत है। सुभान अल्लाह। अगर हम ये बर्दाश्त को अपना लेते हैं तो इंशाअल्लाह हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातो सलाम। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका अस्तुफैल गौसे आज़म गंज बख्श फैज़ आलम सदकाए इमाम आज़म सदकाए इमाम आज़म
دور ہو سبھی کے رنجوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ کھلے آنکھ صلی علی